نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بری صفت جسے بخل اور حرص کہا جاتا ہے، اس کی مذمت بیان کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے ریاض الصالحین میں، باب النہی عن البخل والشح، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ بخل اور شح یہ ممنوع ہے، اور اس کے ضمن میں مؤلف نے قرآن کریم کا ایک آیت کریمہ اور چند احادیث نقل کیے ہیں جس میں بخل اور حرص کی مذمت ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں تو کبھی وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، بل هو شر لهم، اللہ فرماتے یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے۔ کیوں؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اس نے جو کچھ مال جمع کیا ہے قیامت کے دن یہ اس کے گلے میں توق ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں کا آسمانوں کا حقیقی وارث اور مالک اللہ رب العزت ہے، تو پھر کیوں اپنے مال پر تم بخل کرتے ہو، اپنے مال پر تم شح کیوں کرتے ہو، جب سب کچھ اللہ کے ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے تو خود اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرو، اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے سورۃ الہمزہ میں الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بد دعا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت کے ارشاد ہے سورۃ اللیل میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا، مسئلہ توحید کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم انہیں آسانی سے پہنچائیں گے مشکل مقام کے طرف جو کہ جہنم ہے۔ اسی طرح عسرہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مشکل وقت میں یہ میرے کام آئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا مشکل اس پر ڈالوں گا کہ اس کے جو پیسے اور روپیہ ہے یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ الذی جمع مالا وعددہ فسنیسرہ للعسرہ، تو مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں پر احادیث میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے بخل اور دوسرا ہے شح۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچائے گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ شح اور بخل میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ شح اسے کہتے ہیں
کہ اگر کسی کے پاس مال موجود ہے اور وہ مال خرچ کرتے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر اللہ کے راہ میں، تو جو بخیل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کاش کہ یہ بھی خرچ نہ کرتا، اور اسے تانے دیتے ہیں کہ بھئی تو یہ مال اپنے پاس رکھتا کیوں نہیں ہے، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اور بخیل جو اپنے اوپر مال خرچ نہیں کرتا، اور شحیح جو دوسرا خرچ کرتا ہے تو اسے بھی تانا دیتا ہے۔ اور بعض نے یہ فرق بیان کیا کہ بخیل اسے کہتے ہیں جو اپنے اوپر تو مال خرچ کرتا ہے لیکن دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، اور شحیح اسے کہتے ہیں جو اپنے اوپر بھی مال خرچ نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، بوسیدہ حالت ان کی ہوتی ہے، پراگندہ حالت، مال ان کے پاس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گنتی میں نہیں آتی۔ تو یہ ہے شحیح جو اپنے اوپر بھی مال خرچ نہیں کرتا۔ مال اپنے اوپر خرچ کرو، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے آثار آپ کے جسم پر ظاہر ہونے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف لائے، اس کی حالت پراگندہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تیرے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ تو اس صحابی نے جواب میں عرض کیا من البقر والغنم والجوامیس، میرے پاس تو بینس ہے، بکریاں ہے، بہت کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیرا علیک، چاہیے کہ آپ کے اوپر اس مال کے اثر ظاہر ہو جائے۔ تو شحیح اسے کہتے ہیں جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ جو بخل ہے اور حرص، یہ دونوں بہت ہی برے صفات ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، تم ظلم سے بچ کر چلو، کیونکہ جس نے ایک ظلم بھی کیا تو قیامت کے دن میں یہ اس کے لیے تاریکی کا سبب بنے گا۔ ظلم کے کئی معانی اور مفاہیم ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہ دو، کسی کا حق دباؤ، یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ بھی ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ شرک کا ارتکاب کرو، بدعات کے ارتکاب کرو، رسم و رواج کے ارتکاب کرو، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈوبو، تو یہ بھی ظلم ہے۔ ہم سارے اس ظلم میں مبتلا ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو جسم جو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، تو قیامت کا جو آگ ہے، جہنم کا جو آگ ہے، وہ کس طرح برداشت کرے گا؟ تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا الشُّحَّ، بخل سے بچو، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس بخل کی وجہ سے تم سے پہلے بہت سارے قوم تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا، ایک دوسرے کے عزتوں کو نیلام کیا۔ اب اس روایت میں یہ جو جملہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے کہ اس بخل کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے عزتوں کو نیلام کیا، خون بہایا۔ کیونکہ جو بخیل ہوتا ہے وہ ایک روپیہ پر بھی لڑائی کرتا رہتا ہے، خون بہاتا رہتا ہے۔ اور جس میں بخل نہیں ہوتا، اگر اس کے 10 روپے کسی کے پاس رہ بھی جائے تو وہ اللہ کے لیے معاف فرما دیتا ہے، اس کے ساتھ لڑتا نہیں ہے۔ تو یہ بخل اتنی بری صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يجتمع ایمان فی قلب رجل شحیح، اس آدمی کے دل میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا جس آدمی کے دل میں بخل ہو۔ بخیل کے دل میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اب بخل کے بہت سارے اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اپنے مال پر بخل کرنا، اللہ نے تمہیں مال دی ہے
تو اس کو اپنے اوپر خرچ نہ کرنا، رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہ کرنا، اللہ کے راستے میں نہ دینا، یہ بھی بخل ہے۔ دوسرے نمبر پر بدن میں بخل کرنا، کسی کو آپ کی تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تو یہ بھی بخل ہے۔ اسی طرح اپنے علم پر بخل کرنا، اللہ نے تمہیں علم دی ہے اور تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ نے تمہیں علم دی ہے تم اس کو پلاتے نہیں ہو، تو یہ ہے اپنے علم پر بخل کرنا۔ اس طرح اپنے مقام پر بخل کرنا، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں مقام دی ہے، اور تم اگر کسی کے سامنے سفارش کر لو، کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، تمہاری دو بول کی وجہ سے وہ مصیبت سے بچ سکتا ہے، تو تم اس کے لیے سفارش نہیں کرتے ہو، یہ ہے اپنے مقام پر بخل کرنا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلام پر بھی بخل کرتے ہیں، اگر کوئی اس سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وہ اسے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی ذکر ہو تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہتے، یہ بھی بخیل ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعجز الناس من عجز فی الدعاء وان ابخل الناس من بخل فی السلام، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو دعاؤں میں بھی بخل کرتا ہے، سب سے زیادہ بخیل آدمی وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرتا رہتا ہے۔ کوئی اسے سلام کہتے ہیں تو وہ جواب میں وعلیکم السلام بھی نہیں کہتے، تو یہ بھی سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور سب سے بڑا بخیل وہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی ذکر ہو تو وہ درود شریف بھی نہیں کہتے، صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کہتے۔ حسین بن علی سے روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی اذا ذکرت فلم یصلی علی او کما قال، کہ بخیل وہ ہے جب میرا نام ذکر ہو تو وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، تو یہ ہے سب سے بڑا بخیل۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ یلقى الشح، بخل جو ہے یہ عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کہ ہر جگہ بخل عام ہے، تو یہ ہے قیامت کے علامات میں سے ایک علامت۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے ایک عورت کا تذکرہ کیا، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ ایک عورت ہے قوامۃ صوامۃ، جو رات بھر نفلیں پڑھتی رہتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن وہ بخیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جب اس میں بخل ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ ہم سے یہ صفت نکال دے۔ پھر بخل کے کئی درجات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واجب درجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دینے میں بھی بخل کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتا ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض جگہوں میں مستحب ہوتا ہے، مثال کے طور پر نفلی صدقہ کرنا، رشتہ داروں کو کچھ پیسے دینا، یہ مستحب ہے۔ تو بعض لوگ اس مستحب کو ترک کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مستحق تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے یہ کام کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جن کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے، وہ کسی کو قرض دے سکتا ہے لیکن وہ قرض نہیں دیتا، حالانکہ قرض دینا یہ بھی انفاق کے زمرے میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان السلف یجری مجری الصدقہ، جو آدمی قرض کسی کو دیتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے، وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس، سخی آدمی یہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔
والبخیل بعید من اللہ، جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، وبعید من الناس، اور لوگوں سے بھی بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اب بخل کے اسباب کیا ہے؟ بخل کیوں کرتا ہے کوئی آدمی؟ تو اس کی کئی ساری اسباب ہے۔ ایک سبب یہ ہے جس آدمی کے دل میں مال سے بہت زیادہ محبت ہو تو وہ بخل کرتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بعض دفعہ جہل کی وجہ سے آدمی بخل کرتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اسے انفاق کا جو ثواب ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کے ذات پر اس کا اعتماد و یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بخل کرتا ہے۔ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کبھی مجھ پر فقر نہ آ جائے۔ سلف سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عجباً علی البخیل، بخیل پر بہت زیادہ تعجب ہے، یخاف الفقر، کیونکہ وہ فقر سے ڈرتا ہے اور اس حالت میں بھی وہ فقیر ہوتا ہے۔ بوسیدہ کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے اس کے، تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ کر اس کو ترس آتا ہے آدمی کو، تو فقر سے ڈرتا ہے لیکن اس حالت میں بھی وہ فقیر ہوتا ہے۔ اب بخل کے ثمرات کیا ہے؟ اس کے کئی ثمرات ہیں، کئی نتائج ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی سوچ و غم میں مبتلا ہو جاتے، ہر وقت اس کو سوچ رہتا ہے کہ کبھی میں فقیر نہ ہو جاؤں۔ اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے، دوسرا ثمرہ، کہ اس وجہ سے آدمی دشمنی کا بھی شکار بن جاتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ایک روایت نقل کیا ہے کہ اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کا خون بھی بہاتا ہے، عزت کو بھی نیلام کرتا ہے۔ اور تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ لوگ اس کی برائی بیان کرتے ہیں، ہر کوئی بخیل کی برائی بیان کرتے ہیں، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ پانچواں ثمرہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور لذتیں ہیں اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور چھٹا ثمرہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے اجر سے محروم ہو جاتا ہے، انفاق کا جو ثمرہ ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ساتواں ثمرہ یہ ہے کہ بخل کی وجہ سے آدمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر ایک چیز اس پر لازم ہے، کسی جگہ مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہے، وہ نہیں دیتا تو اس وجہ سے وہ عذاب علیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اندر انفاق کی صفت پیدا فرمائے اور بخل سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ